بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو حسنین جابز آفیشیل چینل پہ جتنے بھی پیارے کینڈیڈیٹس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج کی بڑی اپڈیٹ پاکستان آرمی میں جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، جس کے لیے باقاعدہ سے اپلائی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور جن کینڈیڈیٹس نے پاکستان آرمی میں پہلے اپلائی کیا تھا تو ان کینڈیڈیٹس کے لیے یہ بڑی اپڈیٹ ہے کہ تمام لیٹرز اپروول ہو چکے ہیں، جن کو لیٹرز آنے تھے ان کو ریسیو ہو چکے ہیں۔ اب ویٹنگ لسٹ کی بات کی جائے تو ویٹنگ لسٹ ناممکن ہے، کیونکہ دوبارہ سے انہوں نے پاکستان آرمی میں بھرتی کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ ویٹنگ لسٹ تب لگائی جاتی ہے اگر پیچھے ادارہ کوئی جابس اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا، لیکن ادارے نے دوبارہ سے پاکستان آرمی میں جابس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اس میں سپاہی، کلرک اور کانسٹیبل پولیس کی، پاکستان آرمی کانسٹیبل پولیس کی سیٹیں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، جس کو ملٹری پولیس کہتے ہیں۔ تو چلیے آپ لوگوں میں بتاتا ہوں کتنی ایجوکیشن کے حوالے اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، مکمل کریکٹیریا آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان آرمی میں سپاہی کی بھرتی کے لیے 3 مارچ سے لے کر 9 مئی 2025 تک آپ رجسٹریشن آن لائن بھی کروا سکتے ہیں اور بذریعہ اپنے سینٹر پہ جا کے آف لائن بھی ڈاکومنٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو بات کی جائے اہلیت کی، بات کی جائے پاکستان آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے شادی شدہ و غیر شادی شدہ مرد شہری اپلائی کر سکتے ہیں۔ ضرورت کی بات کی جائے تو اس میں سپاہی جنرل ڈیوٹی ٹریڈز، سپاہی نرسنگ اسسٹنٹ ٹریڈز، سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ، سپاہی ملٹری پولیس ٹریڈ، سپاہی ڈرائیور، سپاہی کلرک اور سپاہی کوک سینٹری ورکرز کی سیٹیں اپروول کی گئی ہیں۔ تو بات کی جائے ان سیٹس کے اوپر کتنی عمر والے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں تمام امیدواران کے لیے 10 مئی 2025 کو 17.5 سال سے لے کر 23 سال ایج ہونی چاہیے۔ سینٹری ورکرز کے لیے بات کی جائے تو 10 مئی 2025 کو 23.5 سے لے کر 35 سال سینٹری ورکرز کے لیے ہونی چاہیے ایج۔ تو بات کی جائے گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواران کے لیے عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت دی جائے گی۔ جس کے پاس ایجوکیشن بیچلر یا ماسٹر ڈگری ہے تو اس کو 1 سال کی رعایت دی جائے گی، یعنی کہ اگر اس کی 23 سے 1 سال بڑھ گئی یا 24 ہے تو وہ جناب اس کو اہل قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس کی ایجوکیشن زیادہ ہوگی۔ اور ساتھ میں تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے، سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیورز اور سپاہی ملٹری پولیس کے لیے کم سے کم میٹرک یا اس سے زیادہ بلوچستان خیبر پختونخوا کے اضلاع شدہ اضلاع اور شہداء کے بچوں کے لیے کم سے کم مڈل، یعنی کہ جن کے کوئی بھائی یا باپ ہو تو گیا لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، ان کے لیے مڈل ایجوکیشن رکھی گئی ہے۔ تو سپاہی نرسنگ کی بات کی جائے، کم سے کم ایف ایس سی پری میڈیکل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ کے لیے کم سے کم سائنس میٹرک کے ساتھ اور ایجوکیشن اعلیٰ یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ سپاہی کلرک کی بات کی جائے تو کم سے کم انٹرمیڈیٹ سی گریڈ کے ساتھ اور بلوچستان خیبر پختونخوا کے صرف شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے امیدواران کے لیے کم سے کم انٹرمیڈیٹ ڈگری رکھی گئی ہے۔ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کو ترجیح دی جائے گی۔ تو سپاہی کوک کی بات کی جائے، کم سے کم مڈل اور کوکنگ کا کام جانتا ہو وہ اس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سینٹری ورکرز کے لیے بھی جو کام جانتا ہو اور ایجوکیشن کم سے کم آپ کے پاس پرائمری ہونی چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ان کے لیے اپلائی کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلو قد کم سے کم 5 فٹ 6 ہونا چاہیے، اور ملٹری پولیس کے لیے 173 سینٹی میٹر کم سے کم 5 فٹ 8 ہونا چاہیے۔ سپاہی کوک کلرک سینٹری ورکر کے لیے کم سے کم 5 فٹ 3 انچ 160 سینٹی میٹر ہائٹ بھی چل سکتی ہے۔ تو جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ڈومیسائل رکھنے والے ہیں ان میں قد کی 2 انچ کی رائے دی جائے گی۔ تو اصل اسناد بیمہ 2 عدد تصدیق شدہ کاپیاں، 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، کمپیوٹرائز کمشناتی کارڈ، ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ آزاد کشمیر کے امیدواران کے لیے نیز رعایت کے حامل امیدواران کے لیے متعلقہ کاغذات کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو بات کی جائے 24 فروری 2025 سے 2 مئی تک اپنی رجسٹریشن www.joinpakarmy پر کروا سکتے ہیں۔ تو جو کینڈیڈیٹس ان تمام پروسیس کے لیے اہل ہیں تو وہ جلد از جلد ان سیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔